ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے MGM 311 اور IMH 311 کا انڈسٹریل پریجوڈس، صنعتی تعصب۔ بیسیکلی تعصب دو گروہوں، قوموں یا فرقوں کے مابین ذہنی سطح پر ایک نفسیاتی کشمکش، تصادم اور تنازع کا نام ہے، جس کی بنیاد احساسی کمتری اور احساسی برتری پر رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہی معاملہ صنعتی تعصب کا ہے۔ صنعتی تعصب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایک ہی قسم کی صنعتی پیداوار دینے والے صنعتی اداروں کے درمیان کاروباری رقابت ہونے کے ناطے باہمی فنی کشمکش، تصادم اور تنازع کو صنعتی تعصب کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، ایک ہی صنعتی ادارہ میں مختلف شعبہ جات کے کارکنوں کے درمیان نفسیاتی تصادم اور تنازعات کو صنعتی تعصب کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی صنعتی ادارہ کے ایک ہی شعبہ کی افرادی قوت یعنی افسران اور کارکنان کے درمیان ایسی صورتحال پیدا ہو جس کی وجہ سے آپس میں چکلش اور تصادم پیدا ہو، تو تصادم کی یہ سب اقسام صنعتی تعصب کے زمرے میں شامل سمجھی جائیں گی۔ یعنی 3 سچویشنز ہو سکتی ہیں تعصب کی۔ ایک تو 2 مختلف صنعتی ادارے ہیں لیکن ایک ہی طرح کی چیز بنا رہے ہیں، تو کاروباری رقابت ہو گئی۔ پھر ایک ہی صنعتی ادارے کے مختلف شعبوں کے افراد کے درمیان، کارکنان کے درمیان نفسیاتی طور پر کہ کوئی ایک کہتا ہے کہ ہم اچھے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم اچھے ہیں۔ اور تیسرا کہ ایک ہی شعبہ کے مختلف افراد کے درمیان بھی تعصب کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ یعنی تعصب بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں نفرت پر مبنی رویہ، یعنی کسی دوسرے گروہ کے خلاف۔ مارگن کہتا ہے اس بارے میں تعصب کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ تعصب کیا ہے؟ تعصب کہتا ہے کسی دوسرے گروہ کے خلاف دشمنی پر مبنی رویہ، نفرت پر مبنی رویہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں مخالفت پر مبنی رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کچھ ہیں وجوہات انڈسٹریل پریجوڈس کی، یعنی صنعتی تعصب کی کچھ وجوہات ہیں۔ عمومی تعصب کی وجوہات زیادہ تر تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور نسلی ہوا کرتی ہیں۔ عام تعصب جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر کوئی تاریخ کے نقطہ نظر سے تاریخی اختلافات، کو مذہبی اختلافات، کچھ ثقافتی اختلافات یا کچھ نسلی اختلافات ہو سکتے ہیں، جبکہ صنعتی نفسیات کی وجہ ان سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ آپ کے سامنے چند لکھی ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ڈفرنس ان ویجز، اجرتوں میں فرق۔ صنعتی تعصب کی پہلی وجہ اجرتوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ 2 صنعتی گروہوں کے درمیان یا 2 کارکنوں کے درمیان عہدہ اور تنخواہ کے لحاظ سے جو فرق اور فاصلہ ایک آفیسر اور ایک ماتحت، ایک چیف انجینئر اور انجینئر کے درمیان، یا ایک فورمین اور ایک کارکن کے درمیان پایا جاتا ہے، اس سے بعض ذہنوں میں احساس برتری اور احساس کمتری جنم لے کر باہمی حقارت کا باعث بنتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ تعصب کی صورت میں نکلتا ہے۔ یعنی اجرتوں میں فرق ہے نا، ایک آفیسر اور کارکن ان کے درمیان، تو یہ اجرتوں میں فرق تعصب کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ دوسرا ہے ڈفرینس ان سوشل نارمز، یعنی سماجی معیار میں فرق بھی تعصب کی ایک وجہ ہو سکتی ہے صنعتوں میں۔ صنعتی انتظامیہ کے افسرانے والا اور صنعتوں میں کام کرنے والے انجینئرز، فورمین اور سپروائزر حضرات اپنے سماجی حلقہ میں ایک معیار کو اپناتے ہیں، نیز اسے پھر ہمیشہ کے لیے برقرار رکھتے ہیں۔ مثلا یہ کہ انتظامیہ کے افسران زیادہ تر چیف انجینئر اور انجینئر تک اپنے تعلقات کو محدود رکھنے میں اپنی برتری اور عظمت سمجھتے ہیں۔ اسی طور انجینئر، فورمین اور سپروائزر حضرات کے ساتھ میل جول پسند کرتے ہیں، لیکن ان افسران میں سے کوئی بھی اپنے کارکن طبقہ کے افراد کے ساتھ ماسوائے تعلقات کام، یعنی کام کے علاوہ کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی افسران اپنے کارکنان کے ساتھ تعلقات، برابری کی سطح پر تعلقات استوار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بخود لاشعوری طور پر طبقاتی نظام کا صنعتی ادارہ میں رواج پا جاتا ہے، اور پھر اسی طبقاتی اور گروہی نظام کے تحت اپنے اپنے طبقہ کے لوگوں میں
آپس میں محبت اور ہمدردی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دوسرے طبقہ کے لوگوں کے خلاف وہ بے بنیاد افواہوں اور تصوراتی و تخیلاتی کشمکش کے تحت اپنے طبقہ کی برتری اور دوسرے طبقہ کی کمتری کے لیے قصے کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، اور یوں نفرتوں و تعصبات کی آگ سلگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا اس میں فرق ہے کازز میں، وجوہات میں، انڈسٹریل پریجوڈس صنعتی تعصب کی وجوہات میں تیسرا وجہ بن سکتی ہے ڈفرینس ان اکنامک کنڈیشنز، یعنی معاشی حالات میں فرق۔ بعض لوگ تو اپنے مال و دولت کی نمائش بہانہ سے کرتے رہتے ہیں، کبھی قیمتی لباس پہن لیا، کبھی نئی موٹر سائیکلیں یا نئی گاڑیوں کے ذریعے، کبھی آئے دن پارٹیوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور یوں دوسروں پر اقتصادی یعنی مالی لحاظ سے اپنی برتری جمانے کی اور برتری جتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر لا علمی کے باعث وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے ایسا کرنے سے دوسرے لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور نہ خوش ہوتے ہیں نہ روب میں آتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں حسد اور حسرت اور تعصب کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ایک معاشی حالات میں فرق بھی تعصب کی وجہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے اسکیپ گوٹنگ، یعنی بلا جواز الزام تراشی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مستحق کہتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہر خطا اور غلطی کا مرتکب اپنے ماتحت کارکنوں کو بنا دیتے ہیں، اور یوں بلا جواز الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ماتحت عملہ چونکہ اکثر و بیشتر اپنے افسران بالا کے سامنے منہ نہیں کھولتا اور خاموش رہتا ہے، اس لیے ہر الزام اور بہتان سہتا رہتا ہے۔ ایسے واقعات سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے جو تعصب کا باعث بنتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے ڈسکریمنیشن بیہیویئر، یعنی امتیازی سلوک۔ صنعتی انتظامیہ کے افسران کا یا نگران عملہ کے افراد کا صنعتی کارکنوں کے ساتھ اکثر و بیشتر امتیازی سلوک ہوا کرتا ہے۔ بعض کارکنوں کو بعض افسران جو بوجوہ پسند کرتے ہیں ان کو مختلف مراد سے وقتاً فوقتاً واسطے رہتے ہیں، یعنی بعض کارکنان جو افسران کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، افسران کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، تو ان کارکنوں کو افسران نوازتے رہتے ہیں، بینیفٹس دیتے رہتے ہیں، اور بعض محنتی اور حقدار کارکنوں کو مراد کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ امتیازی سلوک بھی عموماً صنعتی اداروں میں تعصب کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے سمبلز آف ڈفرینسز۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صنعتی اداروں میں جب مختلف کارکنوں کے لیے مختلف قسم کا لباس یا وردی اس پر زور دیا جاتا ہے، اور اس یونیفارم یا لباس کے بل بوتے پر ان سے مختلف قسم کا سلوک روا رکھا جاتا ہے، کسی کو برتر کسی کو کمتر سمجھا جاتا ہے، تو یہ لباس یا یونیفارم فرق اور حقارت کی علامت بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے تعصب کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یعنی بعض آپ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو بعض اداروں کی یونیفارم، جیسے ہم فوج کی یونیفارم کو کہتے ہیں کہ ہمارا دور سے ان کو سلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے کہ جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اور باقی بعض ادارے ایسے ہیں کہ جن کی یونیفارم کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، کہ وہ لوگ عوام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور بعض اداروں کے افراد جو ہوتے ہیں وہ عوام کے بینیفٹ میں کام جب نہیں کریں گے تو عوام کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ اور بعض جو ادارے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہماری پاک فوج کی یونیفارم کو ہم دور سے ہی سلیوٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے وطن کی، ہمارے بارڈرز کی حفاظت، ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اور وہ دن رات بارڈرز پر پہرا دیتے ہیں اور ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی جانیں قربان کر کے۔ تو اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسی طرح کا سین ہمارے انڈسٹری میں ہے کہ انڈسٹری میں بعض شعبوں کی یونیفارم کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ پریسٹیج ان کی زیادہ ہے، ان کی عزت زیادہ ہے، ان کا احترام زیادہ ہے، تو ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض ڈپارٹمنٹس کی یونیفارم کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہ بھی ایک تعصب کی وجہ بن سکتی ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ آف سپروائزرس، یعنی نگرانوں کا رویہ۔ اگر نگرانوں کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ سخت اور تحکمانہ ہوگا، حکم دے رہے ہوتے ہیں، سخت رویہ اڈاپٹ کرتے ہیں بعض نگران یا آفیسرز، اور بلا وجہ ماتحتوں پر سختی کرتے ہیں، تو ماتحت افراد بھی ان افسران سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور تعصب کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر ہے ہمارے پاس رول آف ٹریڈ یونینز، مزدور انجمنوں کا کردار۔
صنعتی اداروں میں مزدور انجمنیں اگر مثبت کردار ادا کرتی ہیں تو انتظامیہ اور کارکن افراد پرسکون اور باہمی پیار اور محبت کی فضا میں سانس لیں گے۔ لیکن جب یہ مزدور انجمنیں ورکرز کو انتظامیہ کے خلاف بھڑکاتی ہیں تو ورکرز کے دلوں میں صنعتی انتظامیہ کے خلاف نفرت اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کازز آف انڈسٹریل پریجوڈس میں الٹریسی، ناخواندگی۔ اگر مزدور یا صنعتی کارکنان ان پڑھ یا جاہل ہوں گے تو تنگ ذہن اور جذباتی ہوں گے، اس لیے وہ انتظامیہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی جھگڑے کھڑے کر لیں گے اور نفرت و تعصب کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر پڑھے لکھے اور سمجھدار ورکر ہوں گے تو تعصب پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر پڑھے لکھے افراد کے ساتھ بھی انتظامیہ کا رویہ درست نہیں ہوگا تو تعصب اور نفرت کا پیدا ہونا لازم ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ ٹاپک یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک میں ہم تعصب کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش پر غور کریں گے، کیسے کم کیا